ونصلي على رسول الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ابھی آپ نے سورہ فصلت کی آیت 52 سے 54 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید۔ آیت 52: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ آیت 53: الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ آیت 54۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے ذرا یہ تو بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو مخالفت کی وجہ سے حق سے دور جا پڑے۔ جلدی ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا میں بھی دکھائیں گے اور ان کی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں؟ سنو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، یقین مانو اللہ ہر چیز گھیرے ہوئے ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فصلت کی آیت 52 سے 54 کا تفسیر۔ آیت 52: یعنی اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن نہ ماننے والوں سے یہ فرمائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لو کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اسے مانتے نہیں تو بتاؤ اللہ کے یہاں تمہارا کیا حشر ہوگا۔ افسوس وہ بڑا گمراہ ہے جو اپنے کفر و عناد اور مخالفت کی وجہ سے صحیح راہ سے بہت دور ہٹ جائے اور ہدایت کی روشنی سے اندھا ہو جائے۔ آیت 53: صداقت قرآن کے دلائل، یعنی قرآن عظیم کی صداقت کے دلائل ہم انہیں دنیا میں ان کے ماحول و آس پاس کی بستیوں میں بھی دکھا دیں گے۔ اسلامی فتوحات، اسلامی سلطنت کی وسعت، مکے کے ارد گرد آس پاس کی بستیوں کا اسلام کے زیر نگیں آنا اور رفتہ رفتہ سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتا جانا، اسلام کا تمام دینوں اور مذاہب پر غلبہ ہونا، یہ سب قرآن عظیم کی صداقت کی روشن دلیل ہیں۔ پھر فتح بدر و فتح مکہ ایسے دلائل ہیں جو خود ان کی اپنی ذاتوں سے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ کافروں کی اکثریت تھی اور یہی مسلمانوں سے زیادہ طاقتور تھے، مگر پھر بھی چند سرفروش حق کے پجاریوں نے انہیں شکست فاش دے کر اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اس سے بڑھ کر قرآن عظیم کی صداقت پر اور کیا نشانی ہوگی؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی حکمت و کاریگری کی بے شمار نشانیاں خود انسان کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انسان کی بناوٹ مختلف شکل و صورت اور مختلف عادتوں سے جو ہر وقت اس کے سامنے ہیں، بلکہ اس کے اندر موجود اس کے خالق و رب کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آیت 54: یعنی منکرین قرآن کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں، جبھی تو بے پرواہ ہو کر گناہوں پر دلیر ہیں اور نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کرتے، حالانکہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔
الا انہ بکل شیء محیط، یعنی اللہ کی قدرت ہے، کامل ہے، باہمگیر ہے، اور اس کی قدرت کے دائرے کے اندر ہر شے ہے، ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، وہ خود مختار و مطلق العنان شہنشاہ ہے، قیامت قائم کرنا بھی اس کی قدرت کے اندر ہے، جو مقررہ وقت پر آئے گی، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی سچا حاکم نہیں، اور اس کی ذات اقدس کے سوا کسی اور کی عبادت لائق نہیں، اور نہ کوئی اور عبادت کے قابل ہے۔ الحمدللہ، سورہ فصلت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ یہ تھا سورہ فصلت کی آیت 52 سے 54 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔